جیسے کوئی آتش فشاں پھٹنے ہی والا ہو۔ اس کی آنکھوں میں وہ اشتعال نہ تھا جو بدتمیز اولاد میں ہوتا ہے، بلکہ ایک ایسا اضطراب تھا جو عزت اور تربیت کے بوجھ تلے دبا ہوا ہو۔ بچپن سے لے کر آج تک اس نے اپنے بابا سے اونچی آواز میں بات تک نہ کی تھی، لیکن آج معاملہ کچھ اور تھا۔ وہ لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے ابھی چند دن پہلے ہی لوٹا تھا۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹرز کی ڈگری لیے ذہن میں کئی خواب، دل میں کئی منصوبے اور رویے میں وہ مخصوص مغربی شائستگی لیے جو ایک مہذب، خود اعتماد مگر تھوڑا مغرور نوجوان کی پہچان تھی۔ غرور اس کی طبیعت میں اس لیے درایا تھا کہ بھلے دنیا کا وہ اکلوتا شخص نہ تھا جو MBA کی ڈگری حاصل کرنے میں کامیاب ہوا تھا، مگر اپنے علاقے کا ضرور وہ واحد شخص تھا جس نے لندن سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی۔ من پسند فیصلے لینا اور اپنے ناز نخرے اٹھوانا اس کی طبیعت کا خاصہ تھا، مگر آزاد فضاؤں میں بے لگام دوڑتے ہوئے وہ بہت سی بنیادی باتوں کو پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ موج مستی میں اب رنگین مزاجی شامل ہو چکی تھی۔ ڈال ڈال گھومنے والا بھنورا پاکستان لوٹ کر بھی وہی آزادی کی چاہ رکھتا تھا۔ ایئرپورٹ پر ہی ایک طرح دار سی حسینہ سے مراسم بڑھا کر موبائل نمبرز کا تبادلہ کر چکا تھا اور مسرور سی مسکراہٹ لیے مطمئن ہو چکا تھا، کیونکہ وہ سمجھتا تھا کہ اب اس کی ذاتی زندگی میں ہر بڑا فیصلہ اس کے ہاتھ میں ہوگا۔ مگر جیسے ہی وہ آبائی حویلی میں داخل ہوا، دلاور خان نے اس پر ایک ایسا دھماکہ کر دیا جس نے اس کی سوچوں کی بنیادیں ہلا کر رکھ دی۔ موسیٰ خان کی 7 سال بعد وطن واپسی پر حویلی میں جشن کا سا سما تھا۔ پورا خاندان اس خوشی کے موقع پر دلاور خان کی حویلی میں اکٹھا ہوا تھا اور ہر طرف خاندان کی لڑکیاں اور ان کی مائیں قدرت کے اس حسین شاہکار کو دیکھ کر آہیں بھر رہی تھی، اور موسیٰ خان خود کو اس رعایا کا بے تاج باشتہ سمجھتا، مغرور چال چلتا اپنے ماں باپ کی جانب بڑھ رہا تھا، اور لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ سجی تھی جو اس کی مردانہ وجاہت کو مزید اجاگر کر رہی تھی۔ خود پر جمی رشک بھری نگاہوں کو وہ اپنا حق سمجھ کر اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا، مگر اگلے چند پل میں اس کی خوشی غارت کر دی گئی۔ موسیٰ خان کا چچا یاور خان جو بیٹی کا باپ تھا اور اب اپنے فرض سے سبکدوش ہو جانا چاہتا تھا، کچھ ہی دیر تک خود کو روک پایا اور اس وقت اپنے بڑے بھائی دلاور خان کے پاس پہنچ چکا تھا۔ بھائی جان، میں زرشا کی شادی کرنے کے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ میٹرک تو ہو چکا، مگر اب کافی دنوں سے اس نے ایک ہی رٹ لگائی ہوئی ہے کہ کالج جانا ہے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ ہمارے ہاں گھروں سے دور رہنا جوان لڑکی کے لیے کتنی نامناسب بات سمجھی جاتی ہے۔ کم سے کم میں اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا۔ اس کی بڑھتی ہوئی ضد کا یہی بہترین حل ہے کہ یاور خان دور کھڑے موسیٰ خان کو چمکتی معنی خیز نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ شادی کا سن کر دلاور خان بھی چونک گئے۔ بچی ہے، کسی بھی طرح سمجھا لو کہ شہر جا کر پڑھنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اچانک سے شادی کی جلدی کیوں کرتے ہو؟ دلاور خان نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ پریشان ہوئے کہ خود سے بیٹے کے لیے رشتہ کیسے مانگ لے۔ اگر موسیٰ خان کو اس رشتے پر اعتراض ہوا تو کیا کریں گے؟ انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یاور خان کی نگاہوں کا محور موسیٰ خان ہی تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زرشا کو اپنی بیٹی بنا لیں، اس طرح میری پریشانی بھی ختم ہو جائے گی اور شادی شدہ زندگی میں مصروف ہو کر یقینی طور پر زرشا بھی کالج جانے کی ضد چھوڑ دے گی۔ یاور خان نے خود ہی بڑے بھائی کی مشکل آسان کر ڈالی۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میرے لیے اس سے بڑھ کر خوشی کیا ہوگی کہ زرشا اپنے ہی گھر میں رہے گی، ہمیں بھی فکر نہیں ہوگی اور اپنی نسل ہے، ورنہ غیر خاندان سے لڑکی لانا ہمارے لیے بھی آسان نہیں ہوگی، اور پھر بھی میں باپ ہوں اس کا۔ موسیٰ کی طرف سے کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو میں سیدھا کر دوں گا، تم فکر ہی نہ کرو۔ دلاور خان نے کچھ اس انداز میں زرشا کے لیے محبت اور اپنائیت کا اظہار کیا کہ یاور خان بھی مطمئن سے ہو کر مسکرا دیا، جیسے اب زرشا کی خوشیوں کی ضمانت مل گئی تھی۔ یوں بات طے ہو گئی۔ موسیٰ، تمہاری نسبت تمہاری چچا زاد سے طے کر دی ہے، جلد شادی کرنے کا ارادہ ہے۔ بھری محفل میں دلاور خان نے اس قدر اچانک اس رشتے کا اعلان کیا کہ موسیٰ خان بکھلا کر رہ گیا۔ حیرت زدہ سے اپنے باپ کی جانب دیکھ رہا تھا کہ شاید اس نے کچھ غلط سن لیا ہو۔ ابھی تو مجھے پاکستان واپس آئے چند گھنٹے ہی ہوئے ہیں، اور یہ سب اتنا بڑا فیصلہ، میری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ، اور مجھ سے پوچھے بنا ہی اعلان کر دیا۔ کیوں بابا، ایسا کیوں کیا آپ نے؟ ابھی تو میں نے اپنی آزادی کو بھرپور طریقے سے انجوائے کرنا تھا۔ آنکھوں میں حیرت اور دل میں 100 طرح کے شکوے لیے
وہ پل میں اپنے بابا سے بدگمان ہوا، اور بدگمانی جائز بھی تھی۔ جس شخص نے بچپن سے جوانی تک اپنے ہر فیصلے میں اپنی رائے دینا اور اپنی مرضی منوانا سیکھا تھا، اب اس سے بنا کسی وضاحت کے اتنا بڑا فیصلہ سر جھکا کر قبول کرنے کی توقع رکھنا حماقت ہی تھی۔ اور شام کو تمام مہمانوں کے رخصت ہوتے ہی کب سے دبا غصہ اور بے بسی کا اظہار کیا۔ بابا جان، کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس اچانک فیصلے اور پھر پورے خاندان کے سامنے اعلان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کا عادی ہوں، اور آپ کو بھی اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں شادی جیسے اہم معاملے پر یوں اچانک باقی سب کی طرح سن کر خوش ہو جاؤں گا؟ موسیٰ خان کمال ضبط کا مظاہر کرتے ہوئے بھی جیسے پھٹ پڑا تھا۔ ہاں میں سب جانتا ہوں، مگر شاید تم یہ بات نہیں جانتے، کچھ معاملات کو بچوں کے حوالے نہیں کرنا چاہیے۔ تم جذباتی ہو کر کوئی بھی فیصلہ کر لو، یہ ہرگز مناسب نہیں۔ خیر اب بات کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، اور پوری برادری کے سامنے میں نے اعلان کیا ہے، چند ماہ بعد نکاح ہے، سب تیاری شروع کرو۔ بس یہی جملہ تھا، اور سادہ، مختصر اور ایک طرفہ مگر اٹل فیصلہ۔ موسیٰ خان کو پہلے تو اپنے کانوں پر یقین آیا، اور اسے لگا کہ شاید وہ اپنی مرضی بیان کرے گا، اور ہمیشہ کی طرح اس کو سمجھانے کی کوشش کر کے تھک ہار کر اس کی خواہش مان لی جائے گی، مگر آج تو اس کو زیادہ بولنے کا موقع بھی نہیں دیا گیا۔ اس نے آہستگی سے اور نرمی سے پوچھا، بابا کیا آپ مجھ سے میری مرضی جاننے کی کوشش نہیں کریں گے؟ زبردستی میری شادی کر دیں گے؟ دلاور خان نے گردن ہلائی جیسے یہ کوئی معمولی بات ہو۔ ہاں بیٹا، تمہارے چچا اور میں کافی عرصے سے چاہتے تھے کہ یہ رشتہ ہو جائے، اور اب وقت آ گیا ہے۔ مرضی کا کیا ہے، شادی ہو جائے تو اکثر بیوی مرضی کی عورت بن جایا کرتی ہے، اگر نہ بھی بنے تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ جملہ سنتے ہی موسیٰ خان کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا ہو۔ اس نے پلکیں جھپکی، لبوں کو سختی سے بھینچ کر خود کو غلط کہنے سے روکا، اور پھر آہستگی سے پوری کوشش سے اپنے لہجے کو قابو میں رکھتے ہوئے بولا، بابا مجھے افسوس ہے لیکن میں اس فیصلے سے اتفاق نہیں کر سکتا۔ دلاور خان نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ یہ پورے خاندان کا فیصلہ ہے جس میں تمہاری ماں، تمہاری چچی، سب کی رضامندی شامل ہے۔ موسیٰ خان نے ایک لمبی سانس لی۔ وہ حویلی کے بڑے کمرے میں جہاں دیواروں پر آباء و اجداد کی تصویریں لگی تھی، اب ایک ایسی بات کرنے جا رہا تھا جس کی ہمت اس نے کبھی نہ کی تھی۔ بابا میں اس لڑکی کو جانتا تک نہیں، میں نے اسے کبھی بات نہیں کی، اور نہ اس کے خیالات، نہ خواب، اور کچھ بھی نہیں جانتا۔ میں نے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہے جبکہ وہ بمشکل میٹرک پاس ہے، میرا اس کے ساتھ کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا۔ اس زبردستی مسلط کیے جانے والے رشتے پر اعتراض کرنے کے لیے کیا یہ کافی نہیں کہ میں نے زندگی کے بہترین 6 سال لندن میں گزارے؟ وہاں میں نے سیکھا کہ شادی ایک معمولی فیصلہ نہیں، ایک شراکت ہے، دو لوگوں کا باہمی فہم، محبت اور اعتماد پر مبنی رشتہ۔ یہ کوئی سودا نہیں کہ آپ طے کریں اور میں مان لوں، بلکہ زندگی بھر کا ساتھ ہے۔ تو میری لائف پارٹنر کے لیے میرے معیار کا خیال لازم ہونا چاہیے۔ بیٹے کے باغی انداز پر دلاور خان کی پیشانی پر بل آ گئے۔ تمہیں اپنی ماں کی عزت کا کچھ خیال ہے؟ تمہارے چچا کی بیٹی ہے وہ، تم دونوں ایک ہی گھر میں پلے بڑے ہو، اور کیا یہ کافی نہیں؟ موسیٰ خان نے نظریں نیچی کر لی لیکن آواز میں وہی ٹھہراؤ برقرار رکھا۔ نہیں بابا جان، میں آپ کی بات کی اہمیت کو سمجھتا ہوں، مگر آپ کا بیٹا اب وہ بچہ نہیں رہا جو کسی بھی طرح بہلانے پھسلانے پر ہر بات مان لیتا تھا۔ میں نے خود کو ایک آزاد انسان بنایا ہے، میں نے دنیا دیکھی اور نظریات پڑھی ہیں اور رشتوں کی نوعیت کو سمجھا ہے۔ میں صرف ایک خاندان کی خوشی کے لیے اپنی زندگی کی بنیاد نہیں رکھ سکتا۔ دلاور خان نے اٹھ کر قدم ناپنے شروع کیے، جیسے کمرے کے فرش اس کے غصے کو سمیٹ لیں گے۔ تو تمہاری تعلیم نے تمہیں اتنا خودسر اور باغی بنا دیا ہے کہ تم اپنے باپ کے فیصلے کو رد کرو گے؟ موسیٰ خان نے دھیرے سے سر اٹھایا۔ نہیں بابا، میری تعلیم نے مجھے یہ سکھایا ہے کہ اختلاف ادب سے بھی کیا جا سکتا ہے۔ میں آپ کے فیصلے کو ٹھکرا نہیں رہا، میں اس پر سوال کر رہا ہوں، کیا میرا اس رشتہ طے ہونے میں کوئی اختیار نہیں؟ کیا میں صرف ایک مہرہ ہوں، یا شادی چند روز کا کھیل ہے کہ میں کسی بھی طرح یہ چند روز پورے کر لوں اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ کمرے میں خاموشی چھا گئی، صرف دیوار پر لگا گھڑیال ٹک ٹک کر رہا تھا، اور دلاور خان کی آنکھوں میں اب غصہ کم اور حیرت زیادہ تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زریشہ جیسی شریف اور خاندانی لڑکی تمہارے قابل نہیں؟ یہ تمہیں کسی اور سے محبت ہے؟ موسیٰ خان نے